بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیجنڈس آف گجرانوالہ پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو گجرانوالہ کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دے چکے ہوں. ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں انہوں نے صرف گجرانوالہ کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک ایسا خواب دیکھ ڈالا جس نے نہ صرف ایک انسان کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دیا. بہت زیادہ میں کہہ سکتی ہوں آئی ایم اوور ویلمڈ رائٹ ناؤ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب. میں چاہوں گی کہ ہم انہیں ویلکم کریں اور چاہوں گی کہ وہ ایک بریف اپنا انٹروڈکشن خود کروائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ ہمارے پوڈ کاسٹ پر تشریف لانے کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جو آپ کا تعارف کروایا وہ بہت ہی شارٹ ہے. آپ پلیز اب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت آپ کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں وہ کس طرح سے پورے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. جی میڈم, تھینک یو میڈم. پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے موقع فراہم کیا اور ایک اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا جو ہے مجھے موقع دیا. اور میں ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی, میں خود ایک انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہوں. اور آج کل جو ایک بہت بڑی سروس ہے, ایک آئیڈیالوجی تھی بیسیکلی کہ جب میں باہر سے بیسیکلی میں برطانیہ میں اپنی پوسٹ گریجویشن کرتا رہا, وہاں پہ جب اپنی پوسٹ گریجویشن مکمل کی سو ہمارے ملک میں ہر شخص کا خواب ہوتا ہے جب وہ نوجوانی کی عمر اور اپنی اسٹڈیز کو مکمل کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ایک اسٹڈی کے مطابق دیکھا گیا کہ 5 میں سے مور دین 50% لوگوں نے کہا کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. تو اسی خواب کو پورا کیا, باہر چلا گیا اور انگلینڈ میں اپنی مکمل کی جو پوسٹ گریجویشن ہے. میڈم اس کے ساتھ پھر دوسرے ممالک میں بھی رہا. جب یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا تھا, فیملی بھی میرے ساتھ تھی, ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں حاصل دیکھتے ہوئے میں ایک چیز سوچتا تھا کیا یہی میری زندگی کی منزل ہے کہ اپنے لیے سب کچھ جیت لیا, اپنے لیے سب کچھ کر لیا. کیا ایک انسان اس لیے اس دنیا میں آتا ہے کہ وہ اپنے لیے سب کچھ کر کے چلا جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک سوچ بخشی کہ نہیں, کچھ بڑا کام کرنا ہے. اب وہ اپنے ملک کے لیے تھا کہ سوچنا کہ اپنے ملک میں کوئی ایسا ضرور کام کرنا ہے کہ آپ کو تاریخ جو ہے ایک اچھے نسب سے اور ایک اچھے الفاظ سے یاد رکھے اور ایک ملک کے لیے آپ نے فخر سے کچھ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے یہ خدمت سارے انجام دی ہے. میں خیر باہر چیزیں اپنی وائنڈ اپ کر کے اپنے ملک واپس آ گیا. سو اس کے بعد 2 شہروں میں, لاہور اور گجرانوالہ میں ایز اے کارڈیالوجسٹ پریکٹس کرتا رہا. اور پھر اچانک زندگی میں ایک دن آیا جس نے میری زندگی کی تمام ڈائمینشنز اور اس کو ٹیک اوور کیا اور ٹرن اوور کیا. وہ ایک دن تھا جب میں نے اپنے والد صاحب میری زندگی سے جو رخصت ہوئے اپنے اللہ کے پاس کے, تو اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ جو میں نے نظام ایک باہر کی دنیا میں دیکھا, دل کا نظام, انفارچونیٹلی اس کے تو برعکس اور اس سے ملتا جلتا بھی نظام پاکستان میں موجود نہیں ہے. وہ کیا تھا کہ باہر کے ملک میں نے دیکھا کہ اس شہر کی, باہر کے ملک میں ایک شہر کی ایک ہی بلڈنگ اس شہر کے غریب اور امیر کو چیک کرتی ہے. اسی بلڈنگ میں اس شہر کا چوکیدار, اسی بلڈنگ میں اس شہر کا میئر آ کے علاج کراتا ہے. ہم ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس بیڈ پہ کون لیٹا علاج کرا رہا ہے. انفارچونیٹلی اپنے ملک میں دیکھا کہ اس ملک کا عام آدمی جو ہے وہ ایک بیڈ پہ 3 مریضوں کے ساتھ لیٹا علاج کروا رہا ہوگا ایمرجنسی میں. جو بہت بڑے شہر ہے اور ان کی ایمرجنسیز دیکھیں پبلک سیٹ اپس کی, وہ بیچارہ زمین پہ بیٹھا یا ویل چیئر پہ بیٹھا, اسے نہیں ایک وہ ڈگنیٹی اور وہ ڈگنیفائڈ وے جو ایک پیسے والا ایک بڑی پرائیویٹ بلڈنگ میں ایک بیڈ کے کمرے میں جو سہولت دل کی یا علاج کی میسر ہو سکتی ہے, اسے عام آدمی تو اس ہسپتال کی اس سیٹ اپ کی پارکنگ فیس نہیں پے کر سکتا. وہاں سے سوچا اپنے ملک میں بھی اب ایسے سیٹ اپ بناؤں گا کہ میں دیکھنا چاہوں گا اس ملک کا غریب اور امیر ایک بلڈنگ میں علاج کروائے. ایسا نہ ہو کہ عام آدمی جو ہے رش میں اور اس میں ایک بیڈ پہ 3 اور پیسے والا ایک بیڈ میں ایک کمرے میں ایک بیڈ کا کمرہ لے لیتا ہے. سو ہم نے سرور شہر ٹرسٹ کی بنیاد رکھی. سرور شہر ٹرسٹ 2023 میں رجسٹرڈ ہونے کے بعد یہ پروگرام بنا جس میں 4 پروجیکٹس جو ہے نامینیٹ کیے گئے سرور شہر ٹرسٹ کے بورڈ نے, ٹیم نے. یہ پروگرام کیا ہے کہ پاکستان میں 200 بیڈ کے ہر صوبے میں دل کے بین الاقوامی معیار کے دل کے کارڈیک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہے. جو 200 بیڈ کے ہسپتال ہوں گے وہ 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ بنیں گے. خواب یہ ہے کہ 200 میں سے 100 بیڈ عام لوگوں کے ہوں گے, 100 بیڈ پینگ کلاس کے ہوں گے. سو اسی ہی کمرے میں میڈم اس ملک کا پیسے والا اور عام آدمی لیٹا علاج کروا رہا ہوگا. اور سیٹ اپ میں ڈاکٹرز کو, اسٹاف کو, پیرامیڈکس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کمرے میں غریب لیٹا ہے یا امیر لیٹا ہے. سسٹم میں بار کوڈ ایک ایشو کر دیا جائے گا پیشنٹ کو, اس بار کوڈ کے پیچھے امیر ہے غریب ہے کسی کو نہیں پتہ.
سو سرور شیئر ٹرسٹ نے یہ خواب دیکھی اور یہ خواب میڈم 2.5 سال میں ہم نے پہلے زمین ایکوائر کی. اس میں پہلا 1 ایکڑ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی کہ میں خود پہلے اس کی مثال بنوں گا. اگر میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو پہلی مثال مجھے خود بننا چاہیے. اس میں 1 ایکڑ زمین کا خود ڈونیٹ کیا, 1.5 ایکڑ سرور شیئر ٹرسٹ نے خریدا, اور پھر میڈم اس میں 2.5 ایکڑ پہ ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کروائی. اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تشریف لائے. میڈم جو گراؤنڈ بریکنگ ہوگی تو میڈم وہ زمین تھی, بیابان زمین تھی, بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں. ہم نے کہا اب کیا کریں. میڈم وہاں پہ ہم نے زمین کو ڈیفینیٹلی پریپیئر کروایا اور وہاں پہ ٹینٹ لگا کے ہم نے OPD کا آغاز کر دیا. 4 اسٹیجز پہ مریضوں کو وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے. پہلی اسٹیج پہ اس کے شوگر, بلڈ پریشر, باڈی ویٹ اور رجسٹریشن ہوتی ہے. دوسری اسٹیج پہ میڈم کارڈک اسپیشلسٹ اسے دیکھتا ہے. تیسری اسٹیج پہ ڈائٹیشین ریہیب اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں. 4 اسٹیج پہ فارماسسٹ اس کو ادویات کی باسکٹ بنا کے دیتا ہے. یہ اسٹرکچر ہے, اسٹرکچر آف ورکنگ. سو میڈم یہ میں نے دیکھا کہ میں اگر اپنا خود اور اپنے گھر میں اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں کو ایک اچھی جگہ علاج کروا سکتا ہوں, میں باہر جا سکتا ہوں, تو میں کیوں نہ اپنی زندگی کو وقف کر دوں اس میٹر کے لیے کہ اس ملک کے غریب آدمی کی والدہ اور والد بھی علاج کروا سکے, جس کو میں نہیں جانتا, جس کو آپ نہیں جانتی, آپ خود اس کاز کا بھی حصہ ہے. یہ زندگی کا مقصد بن گیا کہ ریڈی والا, چھابڑی والا بھی اس بلڈنگ میں آ کے علاج کروا لے گا, اس کمرے میں کروائے گا جہاں پیسے والے کی والدہ بھی لیٹتی ہے. تو میڈم ہم نے پھر اس کا فیز یہ OPD بلاک ابھی 16 مارچ 2025 کو سٹارٹ کیا. یہ فیز اے بلاک 8 یونٹ پہ مشتمل ہے. اس میں ہارٹ فیلئر کلینک, اس میں پریونٹیو کارڈیالوجی, اس میں ریہیب کارڈیالوجی, اس میں ڈائگنوسٹک کارڈیالوجی, اس میں اڈلٹ کارڈیالوجی, پیڈیاٹرک کارڈیالوجی, رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ. میڈم عام آدمی کے لیے بلڈنگ بن رہی ہے اور وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹ آف دا آرٹ اس یونٹس میں. پاکستان میں ہارٹ فیلئر کلینک بہت کم جگہوں پہ ہیں, EP کلینک بہت کم جگہوں پہ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں اپنے بورڈ اور اپنے پلاننگ کمیشن ڈپارٹمنٹ سے اپروو کرواتے ہوئے یہ سب چیزیں اس میں اوپن کریں گے. اور عام آدمی جو سوچ نہیں سکتا کہ وہ اتنی اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز کو بلڈنگ میں داخل ہوگا, آپ اور میں مل کے اسے اس بلڈنگ کا مالک بنائیں گے, عزت نفس سے مالک بنائیں گے کہ امیر اور عام کا اندر نہیں پتہ ہوگا کون علاج کروا رہا ہے. اس کو ہم نے آغاز کیا. ابھی اس کو ہمیں مکمل آغاز کرتے ہوئے ہمیں گراؤنڈ فلور ماشاء اللہ آپ کو دیکھا ہے کہ گراؤنڈ فلور اس کا مکمل ہو چکا ہے. ہماری خواہش ہے اور اللہ سے دعائیں سے ہم 2026 میں فنکشنل کرنا چاہتے ہیں. OPD بلاک ہم نے ٹیمپریری رومز بنا کے وہاں پہ آپریشنل کر دی. OPD سٹارٹ ہو چکی ہے. مین بلاک فیز اے OPD کا 2026 میں ہم آپریشنل کرنا چاہتے ہیں. یہ مکمل ہوگا جب اللہ کے لوگ بیچ میں شامل ہوں گے. ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے 2,75,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. 1 اینٹ 700 کی ہے. جب یہ 2,75,000 لوگ مل جاتے ہیں اور 1 اینٹ ڈونیٹ کر دیں گے, یہ بلڈنگ بن جائے گی جہاں امیر اور عام ایک جگہ علاج کروا لے گا. 1 کمرہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں مخیر حضرات, اپنے پیاروں کے نام کمرہ لکھوا سکتے ہیں, آدھا کمرہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یا 1,000 اینٹیں دیتے ہوئے 700 کی 1 اینٹ ہے وال آف فاؤنڈرز میں اپنا حصہ جو ہے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اپنے پیاروں کا. سو یہ موقع ہے, میں شامل ہوا, ہم سب شامل ہوئے. جب ہم سب اس میں اس کاز میں ہاتھ ملائیں گے تو یہ بہت بڑی سوچ, یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا اور ڈیفینیٹلی یہ خواب اللہ نے پورا کرنا ہے. ماشاء اللہ, بہت زبردست. یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کو سن کر ہی اتنا اچھا مجھے محسوس ہو رہا ہے, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروجیکٹ تو عام انسان کے لیے کتنی ایک فیسلٹیٹ آپ اسے جس طرح سے کر رہے ہیں. کوئی اس سارے عرصہ میں کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو چکا دیا ہو, گجرانوالہ میں سے کوئی شخص ایسا آپ کو ملا ہو جس نے اس کاز میں آپ کو بھرپور ساتھ دیا؟ میڈم ہمارے گجرانوالہ کے بھی بہت اچھے ماشاء اللہ لوگ ڈونرز ہیں سرور شیئر ٹرسٹ کے ساتھ. پاکستان بھر سے ماشاء اللہ اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لاہور سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, گجرات سے, سیالکوٹ سے, منڈی بہاولدین سے, اوکاڑا سے, یہ سب اس کے رجسٹرڈ چیپٹرز ہیں. سو ہم گجرانوالہ والوں کے پاس یہ پہلی ایک بڑھ کے ذمہ داری آتی ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان اور بحیثیت شہری اس کاز میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اس شہر کو یہ سہولت بنا کے دیں جہاں پہ اس ملک کا آدمی آ کے علاج کروا لے گا. سو میں گجرانوالہ کے تمام بزنس مین, گجرانوالہ کے تمام مزدور بھی, میں آپ کو کل مثال سناؤں, کل میرے پاس ایک اسکول ٹیچر آئی میڈم, انہوں نے پینشنر تھے, ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے, نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے کمیٹی ڈالی سرور شیئر ٹرسٹ کے لیے. پہلے کمیٹی ڈالنے کے بعد ان کو کچھ اماؤنٹ جو ملی, تقریباً 30,000 روپے اماؤنٹ انہوں نے کمیٹی میں ملی. انہوں نے 30,000 اماؤنٹ سرور شیئر ٹرسٹ کو آ کے ڈونیٹ کی. میں نے پچھلے ہفتے میں جہلم چیمبر آف کامرس میں تھا, وہاں پہ گیا ہوا. وہاں پہ اس ہال میں 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک رپورٹر کے ساتھ ایک کیمرہ مین تھا. اس کیمرہ مین جو اس ہال میں کہتا ہے, اس نے اسٹیج پہ آ کے کہا کہ میں اس ہال میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, اس کی جیب میں 5,000 تھا, اس نے اس 5,000 کی اینٹیں سرور شیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر دی. میں گجرانوالہ کے مخیر حضرات سے, اس ملک سے پیار کرنے والے لوگوں سے, بڑا دل رکھنے والے لوگ ہیں گجرانوالہ کے,
آئیں اپنے شہر کو یہ پروجیکٹ بنا کے دیں، یہاں پہ ہمارے ملک کے ہر کونے سے آ کے شخص بھی علاج کروا سکے گا. اور اس ملک میں ایسا دل کا کوئی سیٹ اپ نہیں. آپ کے ملک میں 1 گھنٹے میں میڈم 1000 اموات ہوتی ہیں ڈیلی جو دل کے مرض کی وجہ سے جان کی بازی ہارتے ہیں، اور اس میں 1000 میں سے میڈم 800 لوگ وہ ہیں جو نوجوان ہیں، 60 سال سے کم ہیں. 700 لوگ ہمارے ملک میں وہ ہیں، اور جس میں گجرانوالہ سر فہرست ہے کہ 700 لوگ 1000 فیس نہیں پے افورڈ کر سکتے کہ وہ لگاتار اپنا علاج کروا سکیں. ایک مہینے کی ادویات 40 سے 50 ہزار کی بنتی ہیں. دل کے بیسک ٹیسٹ لاکھوں روپے کے بنتے ہیں. ایک سٹینٹ سے لے کے 2 سٹینٹ تک چلے جائیں 4 سے 5 لاکھ کا خرچہ بنتا ہے. بائی پاس 5 سے 10 لاکھ کا. سو آپ 100 لوگ تو اسٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ جو پیسہ ہے وہ والا علاج کروا لے گا، لیکن 100 لوگ تو آپ کی میری زندگی کا کتنا بڑا مقصد اٹیچ ہو جائے گا کہ ہماری وجہ سے عام آدمی جو سوچ نہیں سکتا ایک امیر کے ساتھ اس ہسپتال میں علاج کروا لے گا. تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. سو میں اپیل کروں گا گجرانوالہ کے لوگوں سے، ایک اینٹ ہمیں الحمدللہ ابھی 2,75,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. گراؤنڈ فلور مکمل ہو گیا. اسے آپریشنل کرنے کے لیے یہ تقریباً 20 کروڑ کی لاگت بنتی ہے. آپ پلیز ایک کمرہ، آدھا کمرہ، ایک فلور 2 کروڑ 40 لاکھ. ابھی ایک امریکہ سے ایک سرور شاہ ٹرسٹ کے فرینڈ آف ٹرسٹ، انہوں نے ایک فلور ڈونیٹ کیا پچھلے ہفتے کہ 2 کروڑ 40 لاکھ کے میں اپنے پیاروں کے نام یہ فلور بنانا چاہتا ہوں. آئیں مل کے بنائیں. ڈاکٹر شعیب اور ہمارے گجرانوالہ سے ڈاکٹر فضل الرحمان ساتھ اٹیچ ہیں. گجرانوالہ سے اور ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ اٹیچ ہیں. مجیب الرحمان شامی، جنرل زبیر ہمارے پیٹرن ہیں. جسٹس فروخ عرفان خان ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں. ڈاکٹر سعید لائی، عارف نواز صاحب آئی جی پنجاب رہے ہیں، اور پروفیسر محمود شوکت. یہ وہ لوگ ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں اس ملک کے. پھر ڈائریکٹرز، ٹرسٹیز اینڈ ممبرز اس ملک کے نامور لوگ ہیں. سو کوئی اس میں میرا قریبی دوست رشتہ دار آ کے بورڈ میں نہیں بیٹھا. سب لوگ اس ملک کے محبت کرنے والے لوگ آئے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے بنائیں گے. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آئیں گجرانوالہ کے اس ملک کے پاکستانیوں، ہاں مل کے اس کاز کا ساتھ دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی، اور واقعی مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر ایک عام انسان اس میں اس طرح سے شامل ہو سکتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو کم از کم ایک اینٹ جو ہے وہ اپنے نام کی ڈونیٹ لازمی کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ٹھیک ہے، یہ وہ درخت ہے جس کا پھل ہم نہیں کھائیں گے لیکن ہماری نسلیں ضرور کھائیں گے. ایک سوال میرے ذہن میں جو آ رہا ہے اس وقت کہ ہمارے گجرانوالہ میں نگار پھاٹک کے قریب گورنمنٹ کی طرف سے جگہ الاٹ کر دی گئی ہے جہاں پر کارڈیالوجسٹ جو ہے ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. تو کائنڈلی بتائیے کہ کیا فرق ہوگا سرور شاہدہ ہاسپٹل میں اور ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو وہ بھی دل کا ہے اور ہم بھی دل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی میڈم، بڑا اچھا کویشچن ہے میڈم آپ کا، آئی اپریشیٹ. میڈم دیکھیں، ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کی آبادی نا تقریباً جو 2023 میں دیکھا جائے تو 2 کروڑ کے قریب اس ڈویژن کی آبادی بنتی ہے، اور شاید اس سے زیادہ ہو 2 کروڑ سے. اور جو دوسری فگرز کہتی ہیں وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کاؤنٹ کی جا سکتی ہے. انگلینڈ پورے کی آبادی جو ہے نا 4 سے 5 کروڑ کے درمیان ہے، 5 کروڑ سے کم ہے وہ. ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کے لیے اس 2 کروڑ کی آبادی سے زائد جو ڈویژن ہے اس میں صرف 100 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے وزیر آباد کا. ابھی نیا ہاسپٹل لانچ ہوا ہے، انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کے لیے زمین آپ کہہ رہی ہیں کہ لوکلائز کر دی گئی ہے. میڈم یہ ایک نمبر آف بیڈس کی ایڈیشن تو ضرور کرے گا، اور بڑا اچھا قدم ہے یہ ہمارے شہر، اس گجرانوالہ شہر کے لیے. لیکن میڈم سرور شاہدہ ٹرسٹ کا کانسیپٹ یہ آیا کہ وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم ایک سیکنڈ پبلک سیٹ اپ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے. ہم ایسا ہاسپٹل بنائیں گے کہ جہاں امیر تو جاتا ہے، ہمارے ملک میں جہاں امیر جاتا ہے وہاں غریب دل کا علاج نہیں کروا سکتا. جہاں غریب کرواتا ہے وہاں پیسے والا ڈیفینیٹلی اللہ نے اس کو نوازا ہے. سو دس ول بی دا سیٹ اپ لائک کہ یہ 200 بیڈ کا صرف 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ ہسپتال ہوگا، جو کہ پاکستان میں بھی دل کا ایسا کوئی بھی ہسپتال نہیں ہے جو 2 بیڈ کے اسٹرکچر پہ بنا ہو اور امیر اور غریب ایک ہی کمرے میں لیٹے علاج کروا رہے ہوں. سو یہ اس کا کانسیپٹ ہے ڈفرینٹ کہ امیر اور غریب ایک جگہ علاج کروائے گا. یہاں وارڈز نہیں ہوں گی، یہاں 3 بیڈ کے کمرے نہیں ہوں گے. پوری ہسپتال کے اسٹرکچر میں صرف 2 بیڈ کے آپ کو کمرے نظر آئیں گے. آئی سی یوز نظر آئیں گے. آئی سی یو ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں ریکوائرمنٹ سینٹر مانیٹرنگ کی ہوتی ہے. سو ہمارے آپ کے اس ہاسپٹل میں جو اس ملک کا یہ ہاسپٹل بنے گا 2 بیڈ کے اسٹرکچر ہوں گے. تو اس کا یہ ایک یونیک پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ جہاں خود علاج کروا سکتے ہیں پیسے والا مالدار، وہاں رکشے والا بھی ساتھ لیٹا علاج کروا لے. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. سو یہ جو آپ نے پروجیکٹ بتایا یہ بھی بڑی اچھی ایڈیشن ہے، اور آئی اپریشیٹ دا کرنٹ گورنمنٹ کہ انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا. لیکن میں تو اس سے پہلے پورے ملک کے دل کے ہسپتالوں میں گھوما ہوا ہوں، ہم آپس میں کمیونٹی جانتے ہیں، تو میں نے وہ فرق دیکھا
کہ نہیں یار غریب کو بھی ایک ہی بلڈنگ میں لے کے آئیں جہاں امیر علاج کروا رہا تھا. اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اپنے لحاظ سے کوشش کرنی ہے. ہم اس میں ملک کے لوگوں کو بھی آگے آنا پڑتا ہے اور گورنمنٹ کو یہ ایک اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. سو ڈیفینیٹلی تبھی ایک اسٹیٹ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنتی ہے. سو یہ کانسیپٹ ہے اس کا ڈفرینٹ کہ آپ کے ملک میں ابھی تک ایسا علاج نہیں ہے جہاں غریب کو امیر کے ساتھ لیٹا ہوا پائے اور پتہ کسی کو نہ ہو کون لیٹا علاج کروا رہا ہے. سو یہ ہے برابری اور عزت نفس آپ غریب کو امیر کے ساتھ لے آئیں گے. So this is the unique, its first project and concept کہ آپ سرور شہدا ٹرسٹ انشاءاللہ اس ملک کے طرز پہ خدمت کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت زبردست. کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہیں گے؟ میڈم ہم بالکل چاہیں گے. ہر فرد سے، گورنمنٹ سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے ماشاءاللہ سب کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جو اس کاز میں ہم اس میں خود اپنا علاج بھی پیسے دے کے کروا رہے ہوں گے، لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا اور ایسے ہی پریکٹس ہوگا. سو گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے، ہمیں اس میں اس کو مکمل کرنے میں، اس کی فنکشنل آگے مینٹیننس میں، آگے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں. سو میں اپیل کروں گا گورنمنٹ سے بھی، پرائیویٹ جو سوشل ویلفیئر فورمز ہیں ان سے بھی، اور عام پاکستانی سے بھی کہ میں یہ خواب ہے سرور شہدا ٹرسٹ کی ٹیم کی کہ اس ملک کو یہ تحفہ دے دیا جائے. کہ پھر وہی بات کروں گا کہ امیر اور غریب ایک جگہ علاج کروائے اس ملک میں دل کا، جو کہ ابھی تک پاسبل نہیں ہوا. سو میں سوچ سکتا تھا آپ اور میں مل کے کوشش کر سکتے ہیں. جب ہم سب ملیں گے تو یہ اللہ کا کام مکمل ہوگا اور یہ سب لوگ پھر اللہ کے لوگ کہلاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ناظرین، جس طرح سے ڈاکٹر شعیب بتا رہے ہیں ہمیں سرور شاہدہ ہاسپٹل کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کلپ، جہاں پہ ہم آپ کو لینڈ دکھائیں گے کہ سرور شاہدہ کہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ جگہ دکھائیں گے، اس کا وزٹ کروائیں گے، اور فیوچر میں وہ کیسا دکھے گا. تو یہ سب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ اسے دیکھیں، اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان ایز ویل، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سرور شاہدہ ہاسپٹل کے. اور اس بریک کے بعد آئیے ہمیں جوائن کیجیے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرور شاہدہ ٹرسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائی گئیں اور دکھائی گئی کہ کس طرح سے ہم اس ہسپتال کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ گوجرانوالہ میں لوگوں کے لیے سہولیات کو فراہم کیا جا سکے. اسی حوالے سے سرور شاہدہ ٹرسٹ ہاسپٹل کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان. میں چاہوں گی کہ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ہمیں اس ہاسپٹل کے حوالے سے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. تھینک یو ویری مچ. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا سرور شاہدہ ٹرسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملے اور کس طرح سے اس میں اپنی جو ہے ایکسپرٹیز کے ساتھ ہمیں اسسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ میرے بزرگ تھے اور بڑا پیار کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب جن دنوں میں انگلینڈ میں تھے تو وہ اکثر میرے ساتھ مشورہ کرتے تھے
کہ ڈاکٹر صاحب کا دل انگلینڈ میں لگا ہوا ہے، کیسے پاکستان میں لایا جائے. تو بہرحال پھر ایک انسیڈنس ہوا، ان کے والد محترم جو ہیں ان کی کووڈ میں وہ شہید ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ میں اپنے والد صاحب کو زندہ کیسے رکھ سکتا ہوں. تو جو اللہ والے لوگ ہیں انہوں نے انہیں بتایا کہ آپ اپنے والد صاحب کو صرف اس لیے ایسے زندہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے نام کے اوپر کوئی ایک ایسا کام کریں جس کی معاشرے کو بہت سخت ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جس دن سے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ہر فرائیڈے والے دن اپنے والد صاحب کی جو قبر مبارک ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اور دور دراز سے، پنجاب سے، بلکہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور یہ انہیں فری آف کاسٹ چیک کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے گاہے بگاہے یہ کبھی جیل میں جو لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے کہ جیل میں جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے چیک کیا جائے اور ان کو کس طرح سے ہم ان میں سے اسکریننگ کریں کہ ایسے لوگ بھلے کرمنل ہیں، جیل میں ہیں، لیکن ان کو اگر کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں دل سے ریلیٹڈ تو ہم ان کو اسکرین کریں اور پھر ہم ان کو ٹریٹ کریں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. پھر انہوں نے اس کو اور ایکسٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میرے فادر لائر تھے تو میں چاہتا ہوں بار میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اویئر نہیں ہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں، تو میں وہاں پہ بھی کیمپ کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں بھی میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. پھر ایک دن انہوں نے مجھے حکماً یہ کہا کہ جی آپ میرے پاس آئیں اور اپنی ساری بات رکھی کہ جی یہ میری بات ہے. تو رائٹ فرام دی فرسٹ ڈے میں نے کہا کہ ڈاکٹر شعیب یہ تو بہت اچھی بات ہے یار، اللہ پاک آپ کو اس کی استقامت دے. اور ہم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر دیکھا جائے تو گلوب کے اوپر ایک منٹ میں 120 لوگ صرف ہارٹ اٹیک کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہو رہی. 120 لوگوں کی ایک منٹ میں صرف ہارٹ اٹیک کے ساتھ ڈیتھ ہو رہی ہے. لیکن دل کی تو 1000 سے زیادہ ایسی بیماریاں ہیں جو بندے کو ڈسیبل کر دیتی ہیں. ڈاکٹر شعیب جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 70 لاکھ کی آبادی کا ہمارا شہر ہے، ہمارے پاس تو صرف کارڈک سرجری کا صرف ایک یونٹ ہے جہاں پہ کوئی 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ 100 کے قریب لوگوں کے لیے بیڈ ہیں وہاں پہ. اور ابھی جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں شی از ویری کائنڈ کہ انہوں نے ایک اور ہمیں اناؤنس کر دیا ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گجرانوالہ کے لیے، جو کہ انیشیلی وہ بھی 100 بیڈ کا ہوگا، اور اب ابھی اس کی جگہ کی سوچ رہے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کی جگہ مل جائے اور پھر اس کی کنسٹرکشن ہوگی، پھر وہاں پہ لوگ آئیں گے. تو بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ایسا انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل جہاں پہ ریسرچ بھی ہو، جہاں پہ بچوں کو بھی دیکھیں، جہاں پہ ہم جو کو ماربڈ کنڈیشن کے ساتھ لوگ ہیں ان کو دیکھیں، جو دل کے بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں ان کو دیکھیں، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ نان افورڈنگ لوگ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی ہم دیکھیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. تو سرور شاہدہ ٹرسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک اس ماڈل کا ہسپتال ہے جہاں پہ 50% لوگ وہ ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور 50% وہ لوگ ہوں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور ہمارا سلوگن یہ ہے کہ ایک کمرہ جس میں 2 بیڈ ہوں گے، دونوں پیشنٹ کو نہیں پتہ ہوگا اور ہمارے ڈاکٹروں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں پیئنگ کون ہے اور نان پیئنگ کون ہے. زبردست، بہت زبردست. جی بالکل، ڈاکٹر شعیب نے بہت اچھے سے اسے ایلیبریٹ کیا، اور ہوپفلی اس وقت تک ہماری جتنی بھی آڈینس ہے وہ آپ کے مشن کو، ویژن کو سمجھ چکی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، گجرانوالہ میں رہتے ہوئے کس طرح سے میڈیکل کی فیلڈ میں آئے اور کیسے لوگوں کو سرو کیا پھر؟ جی میں تو راولپنڈی میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں. 1989 میں نے MBBS کیا تھا، اور پھر 1990 میں گجرانوالہ میں آ گیا. پھر پبلک سروس کمیشن کلیئر ہو گیا تو ایز اے میڈیکل آفیسر
بیسک ہیلتھ یونٹ حافظ آباد کے قریب تھا ایک، وہاں پہ میں نے اپنی جاب شروع کی، اور 92 میں میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گجرانوالہ میں آ گیا۔ پھر 92 سے لے کے 2009-10 تک میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہی اپنے سینئرز جو میرے ٹیچر تھے ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور ہم اس شہر کو سرو کرتے رہے۔ تو 2011 میں گجرانوالہ میں میڈیکل کالج بن گیا، تو میرے مینٹور تھے اور اس وقت میرے سینئر تھے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، جو کہ فارمر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ تھے، ہمارے ایم این اے بھی رہے ہیں۔ ان کا حکم تھا مجھے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گجرانوالہ میڈیکل کالج چلے جائیں، چونکہ کالج شہر میں نیا تھا۔ تو پھر گجرانوالہ میڈیکل کالج چلا گیا، تو پھر میں گجرانوالہ میڈیکل کالج میں ہی رہا، وہاں پہ میں ایز اے ڈائریکٹر ایڈمن کام کرتا رہا، اور بھی جو اسائنمنٹ ملتی رہی اس پہ کام کرتا رہا۔ پھر میرے پروفیسر تھے معروف عزیز خان صاحب، ان کا حکم تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آپ جائیں، تو پھر میں نے 2 سال ایز اے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سرو کیا۔ تو الحمدللہ بہت لوگ اچھے ہیں، ہمارا چیمبر بہت اچھا ہے، سارے لوگ ہی بہت اچھے ہیں۔ کوئی بھی مشکل کا وقت ہو تو ہیلتھ والے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں کو یہی عرض کروں گا کہ ہر وہ پیسہ، ہر وہ ہیلپ جو لوگ سرور شادہ کے ساتھ کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ امانت جو ہے اس کو بالکل ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگ جن کو اس کی ضرورت ہے، اسی پہ استعمال کریں۔ زبردست، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ میں چاہوں گی کہ آپ گجرانوالہ کے جو عوام ہیں اس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں، تاکہ وہ، ایک تو ڈیسیز تو ہے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ دونوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس حوالے سے ہماری عوام کے لیے ایک پیغام۔ یہ بہت زبردست بات کی ہے آپ نے۔ ساری دنیا کے اوپر جو ہے اس وقت پریونشن پہ بات ہو رہی ہے، ٹریٹمنٹ پہ کم ہو رہی ہے۔ گو کہ ٹریٹمنٹ کے اوپر بہت ایڈوانس آ گئی ہے، لیکن ضرورت ہے پریونشن کی۔ تو میں سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائم پہ کھانا کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، اور ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ 5 وقت کی نماز بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ اور یہ جو جنک فوڈ ہے اور جو بہت زیادہ یہ جو ڈرنکس ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ باقی ڈاکٹر شعیب اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کے سامنے بات کرنا تو بہت اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میری بڑی فخر کی بات ہے کہ میں گجرانوالہ میں ہمارے سرور شادہ کے سینئر ہیں، میرے میڈیکل فیلڈ کے بھی سینئر ہیں، اور سرور شادہ ٹیسٹ میں بھی ہمارے سینئر ہیں، اور بڑے بابرکت سینئر ہیں۔ میں بڑی بات ان کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں کرتا ہوں جب بورڈ کی میٹنگس ہوتی ہیں، اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں سرور شادہ ٹیسٹ کے لیے باکس مانگ کے لے کے اس شہر کی گلیوں میں بھی جاتا ہوں، اور میرے ساتھ آنریبل وائس پرزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے اللہ نے پیار اتارا ہوا ہے۔ سو یہ سرور شادہ ٹیسٹ کے لیے بہت بڑا احساس ہے ہمارے لیے، اور ہم الحمدللہ ان کی رہنمائی میں گجرانوالہ میں ایک بڑے کامیابی سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے۔ دل کے لحاظ سے میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ سرور شادہ ٹیسٹ کے پیسٹڈ پوائنٹس ہیں، جو کہ پاکستان بھر میں ہم اویزہ کرنے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ کینٹ پہ اویزہ ہے، پبلک پوائنٹس پہ جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، مختلف لاہور کینٹ میں ہم نے ریکویسٹ پٹ اپ کر دی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کے سامعین، آپ کے سننے والوں کو کہوں گا کہ آپ نے 4 پوائنٹس پہ اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ 80% اپنے دل کے مرض ہونے سے بچ سکتے ہیں، جو کہ پریونٹیو کارڈیولوجی کا حصہ ہے، اور سرور شادہ ٹیسٹ کی اوپنی بلاک میں یہ حصہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کہ آپ نے ہر سال اپنا شوگر میں HbA1c، اپنا لیپڈ پروفائل میں LDL، اور اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا ہے ہر سال۔ ہر شخص کو اپنا یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ مجھے آپ کو اپنا موبائل نمبر پتہ ہے، اپنے بلوں کا پتہ ہے، اپنے گاڑیوں کا پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ 3 چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا: بلڈ پریشر، HbA1c اور لیپڈ پروفائل۔
دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کو اپنا BMI کو کنٹرول کرنا ہے. BMI ہوتا ہے کہ پیٹ کے ارد گرد کا سرکمفیئر اور آپ کا ہائٹ کتنی ہے, آپ کا وزن کتنا ہے, آپ کی ہائٹ پہ وزن کتنا فال کرتا ہے. آپ کی جو پیٹ کا سرکمفیئر ہے وہ آپ کی ہائٹ سے آدھی ویلیو سے کم ہونا چاہیے. اگر وہ بڑھ گیا ہے تو آپ تقریباً 50% زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ شوگر, بلڈ پریشر اور دل کے مرض ہونے کی میں مبتلا ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تیسری اہم چیز ہے کہ آپ نے 10,000 قدم پلانڈ ان پلانڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانڈ وہ ہوتے ہیں کہ آپ سیر کے لیے گھر سے نکلیں, ان پلانڈ وہ ہیں کہ آپ واش روم میں بھی جا رہے ہیں, آپ آفس میں بھی جا رہے ہیں, آفس کا 6 گھنٹے کا کام کیا, دونوں ملا کے آپ کے 10,000 قدم ڈیلی ضرور ہونے چاہیے. چوتھا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے سگریٹ نوشی سے پرہیز اور اسٹریس فری لائف, اور 6 گھنٹے کی ایک خوشگوار نیند پوری کریں. یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں جس پہ ₹1 نہیں لگے گا. ماسو ہے پوائنٹ نمبر 1 کے, اور وہ بھی تقریباً 3 سے 5 ہزار کے درمیان وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. سو یہ آپ کی کاسٹ نہیں ہے. آپ جو ملینز کے میسو مہنگے ٹریٹمنٹ ہے, لائف لانگ جو ہے خرچہ آپ کی ساری عمر پھر زندگی میں دوائیں لینی ہیں, اس سے 80% بچ سکتے ہیں کہ دل کے مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے. 20% آپ کی جینیٹکس ہیں جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. سو یہ کچھ بیسک کارڈیولوجی کے میں نے آپ سے گوشوار کی, آپ کے سامعین کو ایک ٹپس سرور شاہدہ ٹرسٹ کی طرف سے جو ہے ریکویسٹ کی. زبردست. تو کیا یہ جو ٹیسٹ آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی سرور شاہدہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو ہم ابھی یہ ایڈوانس تھوڑے سے ٹیسٹ ہیں, ہم صرف بلڈ شوگر رینڈم, بلڈ پریشر اور باڈی ویٹ, ہم 3 چیزیں ابھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو اوپڈی فیز A بلاک ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہوں گی. اس میں سے لیٹسٹ بھی ایکو کارڈیوگرافی, ETT, ہولٹر, ڈائگنوسٹکس, یہ سب چیزیں موجود ہوں گی. جو اوپڈی بلاک ہم زیر تعمیر ہے اور جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اس میں سب فیسلٹیز ڈیفینیٹلی عام آدمی کی بھی زینت ہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جہاں تک جو پوڈ کاسٹ ہمارا دیکھ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس مشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوڈ کاسٹ کو آدھا دیکھتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس مشن کا حصہ بن جائیں گے. اور اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد اگر وہ ابھی تک ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا آئیں, دین اسلام سے ہم تعلق رکھتے ہیں. دین کا مطلب ہے دینا. دین دینا ایک لفظ کافی مشترکہ لگتا ہے. سو زندگی اپنی ہم اچھی بسر کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اگر کسی کی زندگیاں بھی بہتر کر جائیں گے تو اپنی زندگی ہماری موجودہ حالت سے بھی اور بہتر ہو جائے گی. آئیں اس ملک کے لیے میں, ڈاکٹر فضل, ہماری بقایا ٹیم, جو بورڈ کے لوگ ہیں ہمارے, سب میڈم سب شامل ہیں, اس ملک کو یہ تحفہ دے دیں جہاں پہ اس ملک کا غریب امیر دل کا ایک جگہ ایک کمرے میں علاج کروائے اور کسی کو نہ پتا ہو, اور پھر اس کے ملک کہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو آگے ٹیک اوور کریں اور اس ملک کا یہ اثاثہ بن جائے. ہم سب ملیں گے تو یہ اللہ کا کام پورا ہوگا اور ہم سب پھر اللہ کے لوگ کہلاتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کر آئے اور ہماری عوام کو اویئرنیس دی کہ دل کے حوالے سے کس طرح سے پریونٹ کیا جائے اور کس طرح سے ہم اپنی ہاسپٹل میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی سرور شاہدہ ٹرسٹ ہاسپٹل کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اسی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو لنک اور تمام ڈیٹیلز پن کر دیں گے. آپ جا سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ہمارے سرور شاہدہ ہاسپٹل ٹیم سے مل سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. نئے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے ہمارے نئے فخر گجرانوالہ کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.